بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، محمد نعیم آوان آپ سب سے مخاطب۔ آج میں ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، چونکہ اسپیشلی پاکستان میں، دیگر ممالک میں تو ہو ہی رہا ہے یہ کام، لیکن پاکستان کے جو دوست احباب بالخصوص ہمارے علاقہ جات میں جو کہ مجھے سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، جو کہ ورک کر رہے ہیں ویلفیئر سوسائٹیز میں، کسی بھی نام سے، کسی بھی پلیٹ فارم سے ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں، دیگر لوگوں کی مدد کے لیے خود کو مالی طور پر، جانی طور پر، وقتی طور پر جنہوں نے پیش کر رکھا ہے، اور ایک باقاعدہ سے سوسائٹیز کے تحت شہروں میں، دیہاتوں میں اس پر کام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، پہلے تو میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے اور بہت بہت زیادہ دعاؤں کے مستحق ہیں کہ وہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک شخص اپنا جہاں پر گھر چلانا مشکل ہے تو یہ لوگ باہر نکل کر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس میں 3 چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود ہی کیوں نہ ویلفیئر کا کام کروں، یا میرے کوئی جاننے والے دوست احباب اس کام کو کرنا چاہیں یا کر رہے ہیں، وہ ان 3 چیزوں کا بڑا خیال رکھیں کہ ویلفیئر آیا کہ ہمارا یہ 3 کام کی طرف ہم کو لے کے جا رہی ہے، یا اس میں پرابلم تو نہیں آ رہی۔ تو اس ایک چیک لسٹ میں نے بنائی ہے، اس پر ذرا فوکس کرنا ہے آپ نے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندہ یہ لفظ بولتا ہے لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتا۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ نے جب کام کرنا ہے تو اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ کسی غریب انسان کی، کسی بیوہ عورت کی، کسی یتیم کی، کسی مستحق نادار کی، کسی ضرورت مند کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے، کیونکہ عزت نفس کے حوالے سے اپنا ہمارے جو پنجابی بزرگ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ بے شک مندر ٹھا دے، مسجد ٹھا دے جو کچھ ٹہندا، پر دل نہ کسی دا تروڑی بندیا، رب ہے اس وچ رہندا۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ کسی کا دل نہیں توڑنا، تو کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو غارت دینے سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کسی معصوم کا دل توڑ دینا۔ تو یہاں تک بلکہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر رب کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کی تو بی بی عائشہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اس حوالے سے جب پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ایک بات بتائیں، جس پر آپ نے جواب دیا تھا کہ میری اس وقت جو باتیں اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھیں اس میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ 2 لوگوں کے دلوں میں کو جوڑنے والا جو ہے وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دلوں کو توڑتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع کر دیا تھا انہوں نے یہ بات سن کر کہ اگر کوئی دل کو توڑتا ہے تو وہ پھر جہنم میں جائے گا ہی جائے گا۔ تو دل کا بڑا خیال رکھیں، عزت نفس کا بڑا خیال رکھیں، کسی کی اس طریقے سے مدد کریں کہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اب یہاں میں پریکٹیکلی ایک پوائنٹ بتانے لگا ہوں۔ اکثر لوگ اب ہاسپٹلز یا رہائشی اسکیمز یا کھانے کے راشن وغیرہ دیتے ہیں فری آف کاسٹ۔ یہ فری آف کاسٹ جو دیا جاتا ہے، اس کی بجائے کہ جو میرا پہلا مشورہ، یقین کیجیے اس پر غور کیجیے گا کہ آپ اگر کسی کو فری آف کاسٹ دینے کے بجائے سبسڈی کے ساتھ، یعنی کہ سستا کر کے وہ دے دیں، اور اتنا سستا دے دیں کہ جس میں کوئی عام شخص بھی جو سفید پوش ہے، جو کہ خوددار قسم کا انسان ہے، جو مرد یا عورت، وہ معقول سے پیسے دے کر وہ چیز خرید لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح نہ کہیں کہ بالکل فری علاج، آپ اس میں 10 روپے کا پرچی رکھ لیں، اور جب کوئی بندے کے پاس 10 کی پرچی لینے کے لیے بھی مشکل ہے تو اس کی پرچی کے پیسے آپ اپنے پاس سے جمع کروا دیں، لیکن وہ پرچی کے ذریعے سے اس طریقے سے آئے، ایسے انداز سے وہ دوائی لے کر جائے کہ وہ سمجھے کہ میں کوئی غریب، کوئی مستحق، کوئی لاچار، کوئی نادار، کوئی میرا سٹیٹس کو جدا نہیں ہے، کہ اس ہسپتال میں آنے والا یا یہاں سے راشن لینے والا ہر شخص وہ یہ سمجھے کہ اب خوددار لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ کیا کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر پرچی رکھ سکتے ہیں، اور جو اشیاء دے رہے ہیں وہ سستی کر کے دے دیں تاکہ
جو خوددار لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، وہ بھی مدد حاصل کر سکیں۔ پہلی بات میری یقیناً امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسری جو بات یہاں پر میں نوٹ ڈاؤن کروانا چاہتا ہوں ویلفیئر سوسائٹیز کے لیے، جو فلاح و بہبود کی آرگنائزیشنز ہیں یا کوئی بھی ذاتی طور پر نیکی کا جذبہ رکھنے والا ہے، وہ دوسرا یہ خیال رکھے کہ عادی اور پیشہ ورانہ بھکاری نہیں بنانا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کسی کی مدد کر دی ہے تو سمجھ آ گئی، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہر مہینے تہاڈا راشن ساڈا کو لگا ہے، تہاڈا ہن سمجھو سلسلہ کار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اگر ہاتھ پاؤں نہیں تو صرف دماغ سے انسان بڑا کام کر سکتا ہے، اگر ایک مرد نہیں تو عورت ہو کے بڑے کام کر سکتی ہے۔ تو یہ بھکاری عادی مانگنے والا نہ بنائیں، پروفیشنل بیگرز نہ تیار کریں۔ آپ کیا کریں، ایک دو دفعہ ہیلپ کر دیں تاکہ عارضی اس کا کام چلے۔ دوسرا یہ کریں کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی وے آؤٹ ایسا سجیسٹ کریں جس سے وہ کمائی کر سکے، حلال رزق کما سکے۔ تو یہی میرا تیسرا پوائنٹ ہے کہ ہم نے روزگار میں مدد کرنی ہے، خود کمانے والا بنا دیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کو مانگنے والا ہی عادی بنا دیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اس کی مثال میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے ہی دینا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کرنے کے لیے کیا کیا، ایک کلہاڑا لیا، اس کا دستہ لیا، اس کو تیز سیٹ مٹ کر کے اس کا دستہ اپنے ہاتھوں سے جوڑا، اپنے ہاتھوں سے وہ تیار کر کے کلہاڑا اس سے کہا یہ لے جاؤ، درختوں کی لکڑیاں کاٹو اور بیچ کر اپنا گزر بسر کرو۔ اب وہ شخص گیا اور چند دن بعد جب دوبارہ آیا، اس کے ہاتھ دیکھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعاؤں سے نوازا تھا کہ آج یہ محنت کرنے والے ہاتھ ہیں، یہ بھیک مانگنے والے حالات نہیں، اور اس کے حالات بھی بدل چکے تھے۔ کیوں بدل چکے تھے؟ کیونکہ اب وہ محنت کر رہا تھا۔ محنت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، محنت میں اللہ تعالیٰ نے عظمت رکھی ہے اور عزت نفس، خودداری رکھی ہے اس میں۔ اب یہ چیز ہو گئی۔ چائنا میں ایک بہت اچھی کہاوت کہی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی ظاہر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ کسی کو اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو مچھلی پکڑ کے دینے کے، آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں۔ جب وہ مچھلی پکڑنا سیکھ لے تو وہ تاحیات آپ کے لیے وہ شکر مشکور ہوگا، شکر گزار ہوگا۔ اگر آپ مچھلی پکڑ کے دے دیتے ہیں تو وہ عارضی تو کام ہو گیا، بعد میں کیا ہوگا؟ تو میں اپنی بات کا خلاصہ سمرائز کرتا ہوں، وہ یہ کہ پہلے نمبر پر مدد ضرور کریں مگر عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ کسی کی مدد کریں ضرور، ایٹ ونس، ایٹ 2 or 3 times، بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو میک ہم اور ہر پروفیشنل بیگر۔ آپ نے کوئی ایک عادی بھکاری تیار نہیں کرنے۔ اپنی سوسائٹی میں مہربانی کریں اور بھکاری تیار کرنے کے بجائے ان کو خود روزگار کمانے والا بنا دیں۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ یہ کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی اپنی پرسنل لائف سے اگزامپل دے کر اپنی بات کو کلوز کروں گا۔ ایک مرتبہ میں ایک کمپنی میں جایا کرتا تھا تو وہاں پر ایک شخص کپڑے کا لوڈر، اسٹاپ ہو سکتا ہے جی، تو ابھی بات کر رہا تھا میں کہ ایک میں آپ کو اگزامپل دینے لگا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، وہ چاند گاڑی چلاتا تھا، لوڈر گاڑی چلاتا تھا۔ اب وہ لوڈر گاڑی والا شخص جو ہے ساری زندگی اس نے اپنے بیوی بچوں کو محنت کر کے کما کر کھلا رہا تھا۔ اس کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹرالی کے ساتھ۔ ایکسیڈنٹ میں وہ ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ اب معذور ہونے کے بعد میں اسی ایک شو روم پر، اسی ایک فیکٹری کے باہر ادھر گیا ہوا تھا ایک دن، تو وہاں پر وہ مانگنے کے لیے آیا۔ تو مجھے دکانداروں نے بتایا کہ یہ اب اکثر کبھی کبھی ہم سے کچھ پیسے لینے آ جاتا ہے کیونکہ اب اس کا روزگار بند ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس سے بات کی کہ یار بھائی آپ کوشش کریں کسی طریقے سے، آپ کے بچے یا یہ کیسے کہتے ہیں 9th میں ایک بچہ پڑھتا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اب میری ہیلپ کرے تو ہم رزق چلانا شروع کریں۔ بالآخر اس نے کیا کیا کہ اس کی بھی خودداری جواب دے رہی تھی، اس نے گاڑی چلانا تو شروع کر دی، لیکن اپنے بیٹے کو اس نے 9th کلاس سے اسکول چھڑوایا۔ 1 سال، کم و بیش سال پرانی بات ہے، اس نے اپنے بیٹے کو اسکول سے چھڑایا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا، وہ چاند گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی بائک کی کک وہ لگاتا، کیونکہ وہ تو ٹانگوں سے معذور تھا باپ، تو اس کا بیٹا صرف وہ سٹارٹ کر کے دیتا اور پیچھے بیٹھ جاتا بائک پر،
اور سارا دن وہ سواریاں لوڈ کر اتار، سامان ادھر لے جا ادھر اتار، اس طرح اپنا رزق چلانا شروع کر دیا۔ لیکن وہ بندہ بار بار ایک دن رونا شروع کر گیا کہ میرے بیٹے کی پڑھائی اب رک گئی ہے، روزگار تو وہ چلا رہا تھا، اب میں وہاں چند بندے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا اس کا کیا حال ہے کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے ساتھ انگیج نہ ہونا پڑے۔ تو وہاں ایک بندے نے مکینک نے مشورہ دیا کہ اس کے اگر بائک کے ساتھ سیلف جنریٹر کا ہوتا ہے، سیلف سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ فنکشن لگ جائے گا، وہ فنکشن اگر لگوا دیں تو وہ لگوانے سے کیا ہوگا کہ یہ ہاتھ سے اپنی بائک چلا لے گا، سٹارٹ کر لے گا، اور اس کے بعد چلا تو وہ آلریڈی سکتا ہے کیونکہ بازو اس کے الحمدللہ ٹھیک تھے۔ اب یہی کام کروایا گیا، اس کے لیے گجرانوالہ سے یہ کام ہم نے مل کر پیسے دیے اور اس کو وہ چاند گاڑی جو ہے وہ سیلف سٹارٹ سسٹم کر دیا۔ اب اس کا بیٹا اسکول جانا شروع ہو گیا، ایک طریقے سے مدد کی گئی نا۔ اب وہ اسکول جا رہا تھا اور وہ بڑا خوش، وہ کئی دفعہ آ کے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ میں صحیح خود رزق کما رہا ہوں، دونوں وہ ٹانگوں سے اپاہج ہے، میں بندہ دکھا سکتا ہوں آپ کو، دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہے، لیکن اپنا رزق بہترین چلا رہا ہے، اپنی بیوی کو بچوں کو مطلب گھر میں رزق دے رہا ہے، لیکن اب وہ بھیک نہیں مانگتا، اپنے بچوں کی تعلیم تک کا سلسلہ وہ چلا رہا ہے۔ تو اگر ہم سوچتے نا، ہم کہتے جی میں مدد کرتا، اس کو کہتے ہیں یار تو مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دے، میں سمجھتا یار میں تیری مدد کرتا رہا کروں گا، میرے اعتماد کرنے والے مدد کرتے رہتے، لیکن ہم کیا ہوتا ہے اس کو ہم ایک عادی پیشہ ور مانگنے والا بنا کر اس کو تاحیات، اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے، اس کی خودداری کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ تو یہ میں نے کچھ ایگزامپلز اس لیے دی ہیں کہ آپ بھی اپنی لائف میں بے شک عورت ہے یا مرد ہے، آپ اس کو کوئی چھوٹی دکان، کوئی سیل مینی کا کام، کوئی دوسرا کام، اس پر بیٹھ کر یہ آرگنائزیشن جہاں پر پیسوں کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جی پیسے دو، راشن دو، ہم نے دینا ہے، وہاں پر یہ اکٹھے بیٹھیں، مشاورت کریں کہ ہم کیسے لوگوں کی مدد اس انداز میں کریں کہ فری کی بجائے ایک ٹوکن وغیرہ کا سسٹم کر دیں جس میں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دوسری بات یہ کریں کہ ان کو عادی مانگنے والا بننے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ بجائے اس کے کہ ان کو مدد کا عادی بنا دینے کے بجائے، اس کو مچھلیاں پکڑ پکڑ کے دینے کے بجائے، آپ ان کو یہ فن سکھا دیں کہ اب آپ اپنا رزق خود کیسے چلا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ پیغام، یہ میسج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پلیز اس پر غور کیجیے گا اور اس انداز میں چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، ہم سب کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو اس میں معذرت، مقصد صرف یہ ہے کہ اچھے انداز سے ہم کام کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔